بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مثبت انداز نظر کی ایک کہانی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال بعض حکماء الفروس اخذت من كل شيء احسن ما فيه فقيل له ما اخذت من الكلب قال حبه لاهله وذبه عن صاحبه قيل فما اخذت من الغراب قال شدة حذره قيل فما اخذت من الخنزير قال بكوره في حوائجه قيل فما اخذت من الهرة قال تملكها عند المسألة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فارس کے لوگوں میں سے عقل مند لوگوں میں سے بعض نے کہا میں نے لیا ہر چیز میں سے سب سے اچھا جو اس میں ہے۔ تو کہا گیا ان سے آپ نے کیا حاصل کیا کتے سے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس کا محبت کرنا اپنے گھر والوں سے اور بچاؤ کرنا اپنے مالک کا۔ تو کہا گیا آپ نے کیا حاصل کیا کوے سے؟ کہا اس کا بچاؤ کی شدت کو۔ تو کہا گیا آپ نے کیا حاصل کیا خنزیر سے؟ کہا اس کا صبح جلدی اٹھنا اپنی ضروریات میں۔ تو کہا گیا آپ نے کیا حاصل کیا بلی سے؟ تو کہا اس کا چاپلوسی کرنا سوال کرنے کے وقت۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ الفاظ ہیں اس کو آپ دیکھ لیں۔ فروس اس کا یہ جمع کا لفظ ہے، فعل کا وزن ہے، فارس کی جمع ہے، یعنی فارس کے جو لوگ تھے ان لوگوں میں سے جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے کہا اخذ یاخذ حاصل کرنا، احسن سب سے اچھا، اور یہ اس میں یہ صیغہ ہے اسم تفضیل کا۔ اس کے بعد کلب کتے کو کہتے ہیں، حب کہتے ہیں محبت کو، ذب یذب ذبن دور کرنا، روکنا، بچانا، یہ مختلف معنی اس کے آتے ہیں۔ غراب کوے کو کہتے ہیں، اور شدت حذری یہ حذر کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ، اپنے آپ کو بچانا۔ بکور کہتے ہیں صبح کے وقت اٹھنا، صبح کے وقت کسی کے طرف جانا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور ہوائی یہ جمع ہے حاجت کی ضرورت کو کہتے ہیں۔ ہیرا بلی کو کہتے ہیں، تملک باب تفاعل کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چاپلوسی کرنا۔ تو عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تھوڑی سی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں اس کے اندر حکایت ذکر کی گئی ہے کہ فارس کے لوگوں میں سے ایک عقل مند شخص تھا، اس نے کہا کہ میں نے جو بھی چیز دیکھی نا تو میں نے اس سے سب سے جو اچھی چیز ہے وہ میں نے حاصل کیا۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز ہو، میں نے جو اس کی سب سے اچھی ترین خوبی ہے وہ میں نے تلاش کی ہے اور میں نے اس کو معلوم کیا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اچھا پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتے کے اندر کون سی خوبی دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کتے کے اندر میں نے دو بڑی اچھی خوبیاں تلاش کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کتا اپنے گھر والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے مالک سے نقصان دہ چیزوں کو دور کرتا ہے۔ تو لوگوں نے پھر پوچھا کہ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کوے میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوے کے اندر میں نے یہ والی خوبی تلاش کی ہے کہ کوا خطرے کی جگہ سے بچنے میں دیگر جانداروں سے یا دیگر جانوروں سے زیادہ تیز ہوتا ہے، یعنی کہ خطرے کی جگہ ہوتی ہے اس کو بہت جلدی بھانپ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچا کر دور لے جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے خنزیر کے اندر، سور کے اندر آپ نے کیا خوبی دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سور کے اندر بھی خوبی یہ تلاش کی ہے کہ سور کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی، وہ اپنی ضرورت کے لیے صبح سویرے اٹھ کر وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش میں لگ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ بلی کے اندر آپ نے کیا خوبی تلاش کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بلی کے اندر میں نے یہ والی خوبی تلاش کی ہے کہ بلی جب سوال کرتی ہے، کسی چیز سے کوئی چیز طلب کرتی ہے تو اس میں بہت زیادہ چاپلوسی کرتی ہے، مثال کے طور پہ عاجزی، تواضع اور انکساری یہ اختیار کرتی ہے۔ تو یہ حکایت ہے۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق اس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو جہاں پر اس کی خامیاں موجود ہیں وہاں پر اس کی خوبیاں بھی لازمی طور پر موجود ہوتی ہیں۔ تو وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو اس انداز نظر سے نہیں دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں صرف اور صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ لیکن یہ کہ جو عقل مند شخص ہوتا ہے، دنا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، سیانہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کی خامیوں کے ساتھ ساتھ خوبیوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ جیسا کہ عام طور پہ سور ہے، سور کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کے بارے میں برائی کے ساتھ ہی تذکرہ کرتے ہیں، کوئی اس کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایسے عقل مند شخص تھے، انہوں نے سور کے اندر بھی خوبی تلاش کر لی کہ سور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر اس کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے، ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے کہ جو آپ کی ضروریات ہیں، دین کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، کوشش کریں صبح سویرے اٹھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے کام بھی جلدی طور پر نمٹ جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو باقی جاندار ہیں، باقی جانور ہیں، ان کی خوبیاں بھی انہوں نے بتائی ہیں۔ کتے کی خوبی مثال کے طور پہ بتائی ہے کہ کتا اپنے گھر والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ بہت اچھی صفت ہے، یہ صفت ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر کتے کی دوسری خوبی یہ ذکر کی کہ کتا اپنے مالک سے نقصان دہ چیزوں کو بچاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی نقصان دہ چیز آتی ہے تو کتا سب سے پہلے حملہ کرتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اپنی جان کی بازی کھیل جاتا ہے، لیکن اپنے مالک کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوے کے اندر بھی خوبی ہے کہ کوا نقصان دہ چیزیں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ رکھتا ہے، خطرے کو بہت جلدی بھانپ لیتا ہے،
اپنے آپ کو وہ دور لے جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بلی کے اندر بھی خوبی دیکھی تھی، جیسا کہ گزر چکی ہے، کہ جب اس نے کوئی سوال کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت عاجزی اور تواضع کے ساتھ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے اور میاؤں میاؤں کرتی ہے کہ مجھے بھی کھانے پینے کی کوئی چیز دے دیں۔ تو یہ بھی اس میں ایک خوبی اور ہمیں یہ حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی سے کوئی چیز طلب کرنی ہو تو آکڑ کے ساتھ یا اسی طریقے سے تکبر کے ساتھ، غصے کے ساتھ چیز نہیں مانگی جا سکتی ہے، عاجزی تواضع انکساری کے ساتھ ہی چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اسباق ہیں جو ہمیں اس حکایت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ قال یہ فعل ہے، بعض مضاف ہے، حکما مضاف الیہ مضاف ہے، الفرس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بعض مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ قال کا فاعل ہے۔ قال فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کیا ہے؟ یہ والا سارا اس قول کا مقولہ ہے۔ اخذت من کل شیء احسن ما فیہ، اخذت یہ فعل ہے، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، من حرف جر، کل مضاف شیء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اخذت فعل کے متعلق ہے۔ احسن یہ شبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، میم الف ما یہ اسم موصول ہے، فی حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائن شبہ فعل کے متعلق ہے۔ کائن شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جو احسن ہے، احسن کے لیے مفعول واقع ہوگا، احسن شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بنے گا اخذت کے لیے مفعول۔ تو اخذت فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے بنے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ فا تعقیبیہ، قیلہ یہ فعل مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس قیلہ فعل کے متعلق ہے۔ قیلہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو آگے ہے یہ بنے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ ما اخذت من الکلب، یہ جو ما ہے یہ ایو شیء کے معنی میں ہے، ایو شیء مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اخذت فعل تا ضمیر فاعل، من الکلب جار مجرور مل کر یہ سی اخذت فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ اس کے بعد اب آگے چلیں، قال فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، یہ جو آگے والا ہے یہ اس قول کے لیے مقولہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ مبتدا محذوف نکال لیں، ہوا ہو یہ شبہ فعل ہے، لام حرف جر، اہل مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس حب شبہ فعل کے متعلق ہے۔ شبہ فعل اپنے فاعل اور اسی طریقے سے اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا اس ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف۔ اس سے پہلے بھی آپ اسی طریقے سے ہوا ضمیر مبتدا نکالیں، اور ان صاحبہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ضب شبہ فعل کے متعلق ہے کیونکہ یہ مصدر ہے اور مصدر شبہ فعل ہوتا ہے۔ تو شبہ فعل اپنے فاعل مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس ہوا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر اس قالا جو ہم نے قول بنایا تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، تو قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ آگے دیکھیں، قیلہ یہ فعل مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور یہ جو آگے ہے یہ بن جائے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ یہ جو میم الف ما ہے یہ ایو شیء کے معنی میں ہو کے مبتدا، یہ فا زائدہ ہے، مبتدا بن جائے گا، اور اخذت فعل ہے، تا ضمیر اس میں فاعل ہے، من الغرابی جار مجرور مل کر اخذت فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر ایو شیء مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ بنے گا۔ آگے دیکھیں، قال فعل فاعل مل کر قول، اور یہ جو آگے ہے یہ بنے گا مقولہ۔ یہاں پر بھی آپ ہوا ضمیر محذوف نکال لیں، شدت مضاف، اور یہ حذر مضاف الیہ، مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ۔ قیلہ یہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر قول، آگے یہ بن جائے گا اس کے لیے مقولہ۔ فا زائدہ میم الف ما ایو شیء کے معنی میں ہو کر مبتدا، اخذت فعل تا ضمیر فاعل، من الخنزیر اس کے متعلق، فعل فاعل متعلق مل کر ما مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پھر اسی طریقے سے اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ آگے دیکھیں، قال فعل فاعل مل کر قول، بکورہ فی حوائج، یہ بنے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ یہاں سے پہلے بھی آپ ہوا ضمیر محذوف نکال لیں، حوائج مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر بکور شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اپنے فاعل مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ۔ آگے بھی سارا بالکل ایسے ہی ہے، قیلہ یہ بالکل اسی طریقے سے قول بن جائے گا، فا زائدہ، ما ایو شیء کے معنی میں ہو کر مبتدا، اخذت فعل فاعل یہ پورا جملہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر اس قول کے لیے مقولہ۔ آگے دیکھیں، آگے اسی طریقے سے قال فعل فاعل مل کر قول،
تملقہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا مبتدا کی خبر ہوگا، اور یہ عند المسئلہ تھی، یہ جار مجرور مل کر تملق شبہ فعل کے متعلق ہوگا، بالکل ایسی جیسے ہم نے یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا تھا، رب میں کی تھی ترکیب، جیسے ہم نے بکور میں ترکیب کی تھی، بالکل اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر بھی اس کی ترکیب کرنی ہے۔ تو یہ سارا جملہ ہو کر پھر کول کے لیے بن جائے گا مقولہ، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ ہوگا۔